جس طرح انسان کے اندر جسمانی بیماریاں ہوتی ہیں اسی طریقے سے روحانی بیماریاں بھی ہیں، اور جیسے جسمانی معالج ہوتے ہیں جن کو ڈاکٹر، طبیب اور ہمارے پشتو کے اصطلاح میں حکیم کہا جاتا ہے، اسی طریقے سے روحانی بیماریوں کے بھی معالج ہوتے ہیں، اور ان کو نئی نئی اصطلاحات ہیں، مصلح بھی کہتے ہیں عربی زبان میں، مرشد بھی کہتے ہیں، اور اس طریقے سے ہمارے اس علاقے کے اندر ان کے لیے پیر کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے، یہ فارسی کا لفظ ہے، عربی کا نہیں۔ جس طرح بعض بیماریاں ایسی ہیں کہ وہ تنہا اپنے طور پر بھی ہوتی اور پھر وہ ختم ہو جاتی ہے اس کا علاج کر کے، لیکن بعض بیماریاں ایسی ہوتی ہیں کہ جو اور بیماریوں کو جنم لی ہیں، جس سے دوسری بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، اور پھر آہستہ آہستہ انسان کے اعضاء کو وہ ایک بیماری ختم کرتی ہے۔ آپ حضرات کو پتہ ہے آج شوگر کی بیماری اور کینسر کی بیماری بھی، شوگر کی بیماری بنسبت کھلی ہوئی تو میں عرض کر رہا تھا کہ کینسر کی بیماری وہ بھی اعضاء کو کھاتی ہے اور دوسری بیماریوں کو جنم دیتی ہے، کبھی وہ ظاہر ہوتی ہے، شوگر بیماری بیٹھی ہے جس کو مریض خود بھی نہیں سمجھتا۔ مجھے پتا ہے کافی سالوں سے مجھے شوگر ہے، اور پھر اندر ہی اندر انسان کے جسم کو کھا جاتی ہے، اور اس ایک بیماری کی وجہ سے جو خود پتہ نہیں مستقل کوئی بیماری ہے یا نہیں، لیکن انسان کے جسم کے اندر بعض عناصر کا بڑھنا، ایک مقدار سے حد سے نکلنا، اس کی وجہ سے یہ پیدا ہوتی ہے۔ تو کبھی اس کا حملہ آنکھوں پر ہوتا ہے، بینائی ختم ہو جاتی ہے، کبھی کانوں پر حملہ ہوتا ہے، سنوائی ختم ہو جاتی ہے، کبھی ہاتھوں اور ٹانگوں کے اوپر حملہ ہوتا ہے، فالج جیسی بیماری اس سے پیدا ہوتی ہے، کبھی اس کا حملہ ہوتا ہے، کبھی اس کا دل کے اوپر حملہ ہوتا ہے، دل کی شریانیں بند ہو جاتی ہے، پھر آپریشن سے اس کو آپریشن کراتا ہے مریض کا۔ اس طریقے سے بعض روحانی بیماریاں ایسی ہیں کہ جو تنہا بیماری ہے، لیکن بعض بیماریاں ایسی ہیں جس سے مستقل دوسری بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، اور بعض بیماریاں روحانی ایسی ہیں کہ جو انسان کے تندرستی کو، جس کو ہم نیکی کہتے ہیں، اور صحتیابی کو، اس کو ختم کر دی ہے، یعنی اس سے نیکیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ انسان سمجھتا ہے کہ میں نے تہجد کی نمازیں، میں نے تسبیحات پڑھی ہیں، میں نے قرآن کی تلاوت کی ہے، میں نے سب کو خیرات کیا ہے، میں نے یہ کیا ہے، وہ کیا ہے، لیکن اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ اس کی وہ بیماری ان سارے اعمال کو کھا جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ ان الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب وفی روایت الحشیش۔ حسد ایک ایسی بیماری ہے کہ جو انسان کی نیکیوں کو ایسے کھا جاتی ہے جس طریقے سے سوکھی لکڑی کو یا سوکھی گھاس کو کھا جاتی ہے۔ آپ کے اندر سوکھی لکڑی چند منٹوں کے اندر وہ ختم ہو جاتی ہے، پھر گھاس لے، سوکھی گھاس ہے وہ تو سب ختم ہو جاتی ہے، راک بن جاتی ہے۔ تو اس طریقے سے حسد ایک ایسی بیماری ہے، روحانی بیماری، دینی بیماری، مذہب بیماری، آخر لحاظ سے بیماری، جسمانی بیماری، جن اعمال سے انسان کو آخرت میں دوام ملتا ہے، بقا ملتا ہے، آرام ملتا ہے، آسائش اور سہولتیں ملتی ہے، تندرستی ملتی ہے، صحتیابی ملتی ہے، حسن و جمال ملتا ہے، آخرت کی بھلائی اور خیرات ملتی ہے، یہ بیماری انسان کے اس تمام نیکیوں کو کھا جاتی ہے۔ انسان کہے گا کہ میں قیامت کے اندر تندرست اٹھوں گا، میری نمازیں ہیں، میری تلاوتیں ہیں، میرے ذکر و اذکار ہیں، یہ سارے کی ساری ختم۔ ایک حدیث مبارک کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایاکم والحقد والبغضاء فانها الحالقة لا اقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين۔ اپنے آپ کو حسد سے اور بغض سے بچاؤ، حسد سے اور بغض سے بچاؤ۔ انتہائی خطرناک چیز ہے، بہت سارے لوگوں کے اندر یہ بیماری موجود ہوتی ہے، اس کا اظہار بھی ہوتا ہے، ہر کوئی اس کو سمجھتا نہیں ہے، لیکن بعض لوگ اللہ جل شانہ نے اس وقت اس معاشرے کے اندر ایسے پیدا کیے ہیں کہ لوگوں کے اٹھنے بیٹھنے، ان کی باتوں کو دیکھ کر فوراً اندازہ کہ اس میں بیماری ہے، اور اس لیے ایسے لوگوں کے پاس جاتے ہیں۔ ان کو چاہیے کہ میں تو بتا رہا ہوں، اس اللہ والے کے پاس جا رہا ہوں، مجھے چاہیے، آپ کو چاہیے کہ اس جگہ جا کر پہلے سے توبہ کرے، اس لیے کہ توبہ کر کے برائی ہو جاتی ہیں، توبہ قبول ہوا، اخلاص سے آدمی توبہ کرتا ہے تو توبہ قبول ہوتا ہے، ورنہ اس شخص کو پتا کبھی کبھی اللہ جل شانہ کی طرف سے چل جاتا ہے، یہ علم غیب کے بارے میں نہیں، یہ آثار ہوتی ہیں، نشانیاں ہوتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ
مومن کی فراست سے چھوڑو، مومن کی فراست سے چھوڑو، یعنی لے کر اس کے پاس نہ جاؤ، دل میں روٹ لے کر اس کے پاس جاؤ، دل میں دشمنی لے کر اس کے پاس نہ جاؤ، باہر زنا کر کے اس کے پاس نہ جاؤ، قتل اور ڈکیتی کر کے اس کے پاس نہ جاؤ، توبہ طائب ہو جاؤ۔ اگر اصلاح کی غرض سے جا رہے ہیں تو پہلے سے اللہ کے سامنے توبہ کرو، اس لیے کہ وہ بھی اللہ کی طرف آپ کو راستہ دکھائے گا۔ تو آپ کا رب تو یہاں سے سنتا ہے، آپ کی اصلاح ہو جائے گی، آپ کو راستہ وہاں مل جائے گا، لیکن اس سے پہلے اپنے آپ کو، اس لیے کہ وہ سمجھتا ہے۔ بعض لوگ اس طرح جاتے ہیں کہ اپنے آپ کو گناہگار سمجھتے ہوئے اللہ کے سامنے کہ اللہ میں معترف ہوں کہ میں نے گناہ کیا، کہ جو وجہ سے اس کی مجلس میں جاتے ہیں لیکن اپنے آپ کو صاف پیش کرتے ہوئے جاتے ہیں۔ یہ خطرناک چیز ہے، جو اپنے آپ کو صاف بتاتے ہوئے يحبون ان يحمدوا بما لم يفعلوا۔ قرآن کریم میں یہودیوں کی ایک برائی کا اللہ پاک نے ذکر فرمایا ہے، وہ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ اس کی تعریف کی جائے ایسے نیک کاموں پر جو نیک کام انہوں نے کیے ہوئے نہیں ہوتے۔ نہیں پڑھی، وہ کہتے ہیں کہ کسی طریقے سے میں مجلس کے اندر ان لوگوں میں ہو جائے جنہوں نے آج تہجد پر تلاوت نہیں کی، اپنے طریقے سے میں اس مجلس کے اندر ان بزرگوں کے سامنے ہو جائے کہ اس نے تلاوت کی ہے، تسبیحات نہیں پڑھی، چاہے کہ کسی طریقے سے میرا ہار اور میرا تذکرہ اس مجلس کے اندر اس طریقے سے ہو گئے۔ نہیں، اتقوا فراست المؤمن فإنه بينظر دور اللہ۔ آپ خدا کو دلوں کو بالکل نہیں دے سکتے، لیکن انسانوں کے اندر میں اللہ کے نیک بندے ایسے ہیں۔ حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ کی مجلس تھی، ہلکا ہوا تھا، کوئی شخص آیا، راستے میں اس کی نظر ایک عورت کے اوپر پڑی تھی، اجنبی عورت پر۔ حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ بڑے باحیات سر نیچے کیے تھے اور ارشاد فرمایا کیا وجہ ہے بعض لوگ اس مجلس کے اندر ایسے آتے ہیں جنہوں نے آنکھوں سے زنا کیا۔ وہ شخص کھڑا ہوا، اس نے کہا حضرت میں توبہ کرتا ہوں، آئندہ ایسے نہیں کروں، جبکہ ہمارا معمول الگ ہے۔ ہم اگر اس کے سامنے نہیں کہہ سکتے کہ میں توبہ کرتا ہوں، اپنے رب کے سامنے تو کہہ سکتے ہیں کہ یا اللہ مجھے معاف کر۔ اس نیک بندے کو اطلاع ہوئی، لیکن ہم اس سے بھی 10 قدم آگے جا کر کہتے ہیں کہ یہ میرا نہیں کسی اور کا تذکرہ ہوا ہوگا، اپنے نفس کو دھوکہ دیتے ہیں۔ اور اگر کبھی بحث ہوئی تو کہتے ہیں کہ میں نہیں، میں تو صاف پاک ہوں۔ بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایاکم والحسد والبغضاء فإن الحق، اپنے آپ کو حسد سے بچاؤ، کینے سے بچاؤ، بغض سے بچاؤ، خصوصاً کسی ولی اور اللہ کے دوست مومن کے بارے میں وہ نہیں ہوتا جو کسی مجمع کے سامنے تقریر کر رہا ہوگا، جو کسی مجمع کے سامنے بیان کر رہا ہوگا، جو مجلس کے سامنے اصلاح کر رہا ہوگا ان کی، وہ بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن اللہ کا ولی وہ بھی ہو سکتا ہے جو کسی کھیتی میں لگ کر کھیتی کا کام کر رہا ہوگا، کسان ہے۔ مومن وہ بھی ہو سکتا ہے، اللہ کا ولی وہ بھی ہو سکتا ہے جو کوئی ریڑھی والا سبزی ٹماٹر بیچ رہا ہے۔ اللہ کا ولی وہ بھی ہو سکتا ہے جو کسی دکان پہ بیٹھا دکانداری کر رہا ہے۔ اس کے لیے بھی دل کے اندر کینہ اور بغض نہیں رکھو، یہ تمہیں کھا جائے گی، تمہیں ختم کرے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایاکم والحسد والبغضاء فإنها الحالقہ، اپنے آپ کو حسد سے، بغض سے، کینہ کو بچاؤ، یہ حالقہ ہے، سارنے والی ہے۔ حالقہ ہم اس کو کہتے ہیں استرا، من پاکی و پاکی نئی سر جکم چاڑی او باغی وانے وقت پر کئی سر گنجے کئی ارے پاکی ہوئی عربی کے غیر حال۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ حسد اور بغض یہ حالقہ ہے، بالکل صاف کرنے والی ہے، صفایا کرنے والی ہے۔ لا اقول بفحش، اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے ذہن کے اندر وہ نائی کے پاس جو حالقہ ہے اس کی طرف ذہن گیا نہیں، وہ نہیں، بلکہ میں یہ نہیں کہتا کہ وہ بالوں کو صاف کرتی ہے، ولیکن تخلق الدین، لیکن یہ تو دین کا صفایا کی، دین کا صفایا کرتی ہے، دین کا صفایا کرتی ہے۔ دین کا صفایا کس طریقے سے کرتی ہے؟ دو طریقوں سے۔ ایک اس طریقے سے آپ نے کو اعمال کے لیے چھوڑے گی نہیں وہ حسد اور بغض۔ نماز پڑھا ہے اور اس آدمی کے ساتھ میں حسد جل رہا ہے، اندر سے تلاوت کر رہا ہے اور اندر سے جل رہا ہے، کوئی نیک عمل کر رہا ہے اور اندر سے جل رہا ہے، نیکی اس کی نیکی نہیں رہتی، سورج
नस्बतन वो नेक होगा, लेकिन उसकी नेकी अल्लाह के यहाँ जरा बराबर भी जगह नहीं पकड़ेगी, नेक फहरिस्त में जाएगी ही नहीं। एक इसका मतलब ये है। दूसरी ये है कि हसद की वजह से आप इंसान की हुई नेकियां, हासिद की नेकियां वो इसके अमालनामे से मुंतकिल होकर उन लोगों के अमालनामे में जाती है जिनकी इसने हसद की। दीन का सफाया हो जाए, नमाजें पढ़ी है उसके खाते में जाएगी, रोजे रखे हैं उसके खाते में जाएंगे, कोई नेक काम किया होगा उसके खाते में जाएगा, तिलावत की है दूसरों के खाते में जाएंगे। एक दफा सुफयान सौरी रहमहुल्लाह बहुत बड़े फकीह मुहद्दिस बुजुर्ग गुजरे हैं, उलमाए किराम जानते हैं, इस मजलिस के अंदर उलमा बैठे हैं, और ये इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह के जमाने में गुजरे हैं। इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह थोड़े इनसे बड़े थे। सुफयान सौरी रहमहुल्लाह से किसी ने इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह के बारे में पूछा। बाज ऐसे लोग होते हैं कि जो अच्छे लोगों के दिलों में एक दूसरे के लिए कुदूरतें और बुग़्ज़ और दुश्मनियां पैदा करना चाहते हैं। खुद तो उनके दिल होते हैं गंदे, वो चाहते हैं कि इन दो के दरमियान में भी कुदूरत पैदा हो जाए। ऐसे लोगों की बात सुननी नहीं चाहिए। सहाबा अजीब लोग थे। एक दफा हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपने दौर खिलाफत में कारिंदे छोड़े थे, जाओ देखो लोगों के अहवाल मुझे पहुंचा दिया करो। एक शख्स आया और उसने कहा उन्हीं आदमियों में से जो हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु ने रखे थे, हजरत वहाँ फला महल्ले के अंदर मैं गुजर रहा था, वहाँ चंद आदमी बैठे हुए थे और वो आपको अबू बकर सिद्दीक पर तरजीह दिया करते थे, आपको सिद्दीक अकबर पर तरजीह दे रहे थे, यानी उमर सिद्दीक अकबर से आगे है, ज्यादा अफजल हैं, ज्यादा मनकबत वाले हैं। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु ने जैसे ही ये सुना, एक हमारी हालत होती है, हमारी हालत ये होती है कि जब हम कोई ऐसी बात सुनते हैं तो इस शख्स को दाद दे देते हैं, इस शख्स को हमेशा के लिए दोस्त बनाते हैं, ये तुम्हारा मेरा बड़ा खैरखा निकला, और क्या क्या कुछ दे देते हैं, उसको अपने करीब करते हैं जो मेरी तारीफ करता है। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु वहाँ चले, फरमाया कि किस जगह हैं वो लोग, फरमाया कि यहाँ पर है। बजाय इसके कि उनकी तारीफ करता, उनको अपने करीब करता, उनसे कहा एक कौम के शरीर लोगों, एक कौम के मुफसिदों, एक कौम के लोगों के दिलों के अंदर दुश्मनी पैदा करने वालों, तुम मुझे अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु पर तरजीह देते हो। बखुदा अगर वो इस बात पर राजी हो जाएं कि मुझे एक रात के मुकाबले में मेरी पूरी जिंदगी ले ले जो उन्होंने गार सौर में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुजारी है, तो मैं सौदे के लिए तैयार हूँ। इस तरीके से उनको मना किया। तो बहरहाल सुफयान सौरी रहमहुल्लाह से किसी ने पूछा कि आप इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह के बारे में क्या कहते हैं। हज़रत सुफयान सौरी रहमहुल्लाह ने फरमाया कि वो बड़े बखील आदमी थे, बड़े बखील आदमी थे। वो आदमी हैरान हो, वो यही कुछ सुनना चाहता था। सुफयान सौरी जैसी बड़ी शख्सियत ने इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह के बारे में ये अल्फाज कहे। उसने पूछा, दूसरा सवाल ये किया, खुद वो समझा नहीं, हजरत क्या मतलब, मैं नहीं समझा। तो फिर सुफयान सौरी रहमहुल्लाह ने उसकी वजाहत करते हुए इरशाद फरमाया कि वो किसी को एक नेकी भी नहीं देते और लोगों की सारी नेकियां ले लेते हैं, खुद किसी को एक नेकी भी नहीं देते और लोगों की सारी नेकियां ले लेते हैं। उसने कहा किस तरह? कहते लोग उसकी बुराइयां बयान करते हैं, गीबतें करते हैं और ये उनके पास जाकर उनका शुक्रिया अदा करते हैं, उनको हदाया देते हैं, उनके पीछे एक बात भी नहीं करते। बहरहाल मैं अर्ज कर रहा था, ये चूंकि वो मुहद्दिस थे, वो फकीह थे, वो इस बात को जानते थे। एक बुजुर्ग से किसी ने कहा, तो उसने कहा कि अगर मैं गीबत करता तो मैं अगर बुराई बयान करता, मैं गीबत करता तो मैं अपनी माँ की करता, इसलिए कि मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी नेकी किसको दे दूं, माँ को दे दूं। दुनिया के अंदर मेरे पास सरमाया हो, मेरे माँ बाप को जरूरत हो, मैं अपनी माँ को दे दूं, वालदा को दे दूं, तो मैं फिर सबसे पहले अपनी वालदा की गीबत करता, इसलिए कि मेरी नेकियां उसके खाते में जाती, मैं किसी और की गीबत क्यों करूं। अर्ज ये कर रहा था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाए, इय्याकुम वल हसद अल बग़दा। हसद है क्या चीज, इसको जानना बहुत जरूरी है। कभी हम हसद को नहीं जानते, इसलिए कि पश्तो की इस्तिलाह और उर्फ कुछ और है और अरबी की कुछ और है। हसद इसको कहते हैं कि आप किसी के पास अल्लाह की नेमत देकर अपने दिमाग में और दिल में सोचें कि किसी तरीके से ये नेमत अल्लाह की इसके पास न रहे, इससे छिन जाए, बस ये हसद है। वो नेमत दुनियावी है या उखरवी। फिर इसकी 3 किस्में बनती हैं और तीनों हसद हैं, लेकिन बाज एक दूसरे बात से इंतहाई बदतर किस्म है। एक किस्म ये है कि आपने किसी के पास नेमत देखी, सवारी देखी, बंगला देखा, दौलत देखी, सेहत देखी, बेटे देखे और ओहदा और मनसब देखा, कारोबार देखा, तकवा देखा, इल्म देखा, समझ देखी, फसाहत देखी, बलागत देखी, खिताबत देखी, नमाज में
بہت آرام سے خضوع عاجزی اس کی دیکھی، یہ ساری چیزیں دیکھی. آپ نے کہا کہ یہ چیز مجھے مل جائے اور اگر کسی اور طریقے سے نہیں ملتا تو اس آدمی سے چھن کر میرے پاس آ جائے. یہ حسد کی پہلی قسم ہے. دوسری صورت یہ ہے کہ یہ نعمت اس سے چھن کر میرے پاس آ جائے، چاہے میرے پاس آئے یا نہیں لیکن اس سے چھن جائے. تیسری صورت یہ ہے کہ یہ تصور ہی نہ ہو کہ میرے پاس یہ نعمت آ جائے بلکہ اس کے پاس نہ رہے. جس طریقے سے سانپ کسی آدمی کو ڈس لیتا ہے، کاٹتا ہے، تو سانپ کو اپنا کچھ بھی فائدہ نہیں ہوتا، وہ میرا کسی اور کا نقصان کر دیتا ہے، چلا جاتا ہے، اس کا پیٹ اس سے نہیں بھرتا. یہ اس کی غذا نہیں ہے، اس کی خوراک نہیں ہے، اس کی خوراک کچھ اور ہے. یہ تو زہریلا جانور ہے، دوسرے کو نقصان پہنچاتا ہے. اس طریقے سے یہ شخص کہتا ہے کہ اس کے پاس نہ رہے، میرے پاس نہ آئے لیکن اس کے پاس نہ رہے. یہ سب سے بدترین قسم ہے اور یہ حسد کرنے والا حاسد سب سے خبیث ترین جانور ہے. جس طریقے سے سانپ ایک موذی جانور ہے، عقرب ایک موذی جانور ہے، خود اس کو نہیں چاہتا لیکن یہ کہتا ہے کہ اس کے پاس کیوں ہے، یہ آدمی مجھ سے آگے کیوں ہے. خاندانی اعتبار سے، نسلی اعتبار سے، لوگوں میں بڑا ہونے کے اعتبار سے، اس کی باتیں سننے کے اعتبار سے، لوگ اس کے پاس جمع ہونے کے اعتبار سے دنیا کی نعمتیں چھوڑ دیں. یہ مجھے نہیں چاہیے کہ میں ایسا بن جاؤں لیکن کم از کم اس سے نعمتیں چلی جائیں کہ اس کی عزت دنیا میں نہ رہے. یہ انتہائی گھٹیا قسم ہے حسد کی اور یہ انسان کی نیکیوں کو بالکل ختم کر دیتی ہے. احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ سب سے پہلے حساب جو شروع ہوگا اعمال کے بارے میں قیامت میں وہ نماز کے بارے میں. نماز اول ما يحاسب بالعبد يوم القیامہ الصلاۃ. سب سے پہلے جس کا بندہ کے ساتھ حساب کتاب کیا جائے گا وہ نماز. اور سب سے پہلے جس کا فیصلہ ہوگا اللہ کی قضا میں وہ لوگوں کے معاملات ہیں، فیصلہ اس کا ہوگا. نماز کا فیصلہ بعد میں ہوگا اور حساب کتاب پہلے شروع ہوگا اور لوگوں کے معاملات کا فیصلے پہلا ہوگا، پہلے فیصلہ ہوگا. سب سے پہلے یا اللہ میرا اس شخص کے اوپر حق تھا، یہ دنیا کے اندر میں حق مانگنے کے لیے جاتا تھا، یہ مجھے دیتا نہیں تھا، میں نے امانت رکھی تھی، میں نے چیز بیچی تھی، اس نے میری غیبت کی تھی، اس نے مجھے تھپڑ مارا تھا، اس نے مجھے زخمی کیا تھا، اس نے مجھے قتل کیا تھا، اس نے میری زمین غصب کی تھی، میں کچھ کر نہیں سکتا تھا، میں اپنا حق اس سے لینا چاہتا ہوں. یہ قضایا ہے. تو سب سے پہلے جو نتیجہ مرتب ہوگا وہ قضاء کے اوپر ہوگا. اللہ جل شانہ کسی ایک بندے کا حق دوسرے کے پاس نہیں چھوڑے گا، اس کو اس سے دلوائے گا اور وہاں حقوق اس طریقے سے نہیں ادا ہوں گے جس طریقے سے دنیا میں ہوتے ہیں. یہ بہت آسان طریقہ ہے. آپ کے پاس کسی کے روپے پیسے ہیں، اس نے امانت رکھے تھے، آپ نے اس کو غصب کر لیا، اس پر منکر ہوئے، کہتے ہیں کہ آپ نے مجھے نہیں دی، آپ فوراً دے دیں. یہ بہت آسان ہے. قیامت کے اندر یہ فیصلہ انتہائی مشکل ہے آپ کے لیے، اللہ کے لیے نہیں. زمین کسی کی غصب کی ہے فوراً دے دیں، کام کسی کا نہیں کیا فوراً کریں، اس کا عوض آپ نے وصول کیا تھا. مجھے معلوم ہوا عجیب وقت آ گیا ہے، لوگ نوکریاں تلاش کرتے ہیں، ایک سیٹ نکلی ہیں اور اس ایک سیٹ کے لیے جو لوگ آئے ہیں درخواستیں دی گئی ہیں تو وہ 200 500 1000 افراد، اور جب نوکری ملتی ہے تو یہ صاحب گھر پہ بیٹھے ہیں اور نوکری کے لیے نہیں جا رہے، اس لیے کہ وہاں جو بابو ہیں ان کے ساتھ ان کا واسطہ ہے اور وہ کہتے ہیں کہ آپ بے فکر رہیں، نہ جائیں، آپ کو تنخواہ گھر بیٹھے ملے گی. کل قیامت کا دن ہوگا اور اس نوکری کا فائدہ جس کے جولیوں میں پڑتا ہے، ان کا جو نقصان ہوتا ہے وہ ایک آدمی ہے یا 5 ہے یا 10 ہے یا 100 ہے یا 1000 ہے یا لاکھ ہے یا پوری قوم ہے، وہ سب کے سب آپ کے گریبان پکڑے گی اور اللہ جل شانہ کی قضا میں فیصلہ ہوگا. آپ ان کو وہ نہیں دے سکتے. بس صورت دنیا کے اندر بھی ایسی آتی ہے کہ آدمی نہیں دے سکتا. اس لیے بہت ساروں کا حق ادا لینا دنیا کے اندر چوری کی شکل میں، غضب کی شکل میں، یہ بہت خطرناک ہے. بہت ساروں کا بادشاہ ہے، صدر ہے، وزیر اعظم ہے، وزیر ہے، کہ جن کے پاس لوگوں کے حقوق ہوتے ہیں، بہت ساروں کے، کوئی ادارہ ہے وغیرہ وغیرہ، یہ حقوق یہ دنیا کے اندر بھی کبھی ادا نہیں ہو سکتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ ایک غزوہ کے اندر تشریف فرماتے، یہ لے گئے تھے تشریف. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو مال جس کو دشمنوں سے ملا ہے مال غنیمت وہ لا کر ڈھیر بنا دے. ڈھیر پر پھینکا گیا، جس کے پاس جو چیز تھی وہ لاتے گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد سب میں بانٹ دیا، تقسیم کر دیا. طریقہ یہ ہوتا ہے کہ خمس بیت المال میں جائے گا اور 4 اخماس یعنی 4/5 وہ مجاہدین میں غزات میں تقسیم ہوگا. تو جب مال تقسیم ہوا تو ایک شخص کے پاس ایک رسی تھی، وہ لے کر آئے. اس نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ رسی میرے پاس رہ گئی تھی، آپ لے لیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ناراض ہوئے، غصہ ہوئے اور فرمایا کہ اس کو لے جاؤ، کل قیامت میں اس کو لے کر آئے. میں اس کو کیسے تقسیم کروں؟ اس لیے کہ وہ رسی ڈھیر پر پڑی تھی تو کسی کے حصے میں آ جاتی. اب پورا لشکر ہے، ہزاروں کا لشکر ہے، تو وہ ایک رسی ہزاروں میں بانٹ کر کس طرح تقسیم ہوگی؟ اس کا فائدہ کیا؟ تو کبھی ایک چیز دنیا کے اندر بھی تقسیم نہیں ہو سکتی تو آخرت میں کیسے یہ لوگوں کو اس کا حق دے گا؟ اس کی صورت یہ ہوگی
ہوگی کہ اس کی نیکیاں اس سے لے جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا کہ سب سے زیادہ مفلس کون ہے؟ مجھے جواب دو۔ من المفلس؟ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ مفلس وہ ہے جس کے پاس دینار نہ ہو، جس کے پاس درہم نہ ہو، جس کا اپنا کوئی گھر نہ ہو، جس کے گھر میں سامان نہ ہو، یہ مفلس ہے، غریب ہے، اس کے پاس کچھ ہوتا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، سب سے زیادہ مفلس وہ شخص ہوگا جو کل قیامت میں اس حال میں آئے گا کہ لوگوں کے اس کے اوپر حقوق ہوں گے، بیوی کے، بھائی کے، بہن کے، رشتہ داروں کو، اجنبیوں کے، عورتوں کو، مردوں کو، خداموں اور غلاموں کے، بڑوں کو، یہ حقوق ہوں گے۔ ہر ایک کہے گا کہ یا اللہ میں اس سے اپنا حق لیتا ہوں۔ اور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس نے نیکیاں کی ہوگی، نمازیں پڑھی ہے، نوافل پڑھے ہیں، تہجدیں کی ہیں، تلاوت کی ہے، قرآن پاک کی، اللہ کا ذکر کیا ہے، یہ نیکیاں ان کو دی جائے گی۔ اور اللہ جل شانہ کے ساتھ عادل ہے، حساب کتاب برابر۔ جس طرح دنیا کے اندر کوئی چیز کم قیمت کی ہوتی، کوئی زیادہ کی، اس طریقے سے وہاں بعض حقوق ایسے ہوں گے جن کی بدلے میں کم نیکیاں بنتی ہے، بعض کے بدلے میں زیادہ نیکیاں بنتی ہے، تو اس طریقے سے کم اور زیادہ لوگوں کو دی جائیں گی، یہاں تک کہ اس کے پاس نیکیاں بہت ساری تھی لیکن وہ ساری کی ساری ختم ہو گئی۔ اب کچھ لوگ باقی ہیں لیکن اس کے پاس نیکیاں نہیں ہیں، تو اب ان کے گناہ اس کے سر پر ڈالے جائیں گے، ان کے گناہ اس کے سر پر ڈالے جائیں گے، یہاں تک ان کی نیکیاں نہیں رہے گی، گناہ ہوں گے تو جہنم میں جائے گا۔ یہ وہ بندہ تھا کہ اگر اس کے بارے میں میرا فیصلہ ہوتا بغیر حقوق کی ادائیگی کے تو یہ جنت میں جاتا، لیکن یہ بھی جہنم میں جا رہا، اس وجہ سے کہ دوسرے کا حقوق اس کے پاس ہے۔ اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے اور دنیا کے اندر یہ سارا کھاتا جو ہے وہ ہمارا صاف ہو جائے۔ بہرحال میں اس کو ذکر کرا تھا کہ حسد انسان کی نیکیوں کو، اعمال کو کھا رکھتی ہے، اس لیے قرآن کریم کی آخری دو صورتیں اس میں سورہ فلق کے اندر حسد کا تذکرہ، پورا قرآن 30 پارے ختم کر کے اللہ پاک نے ان دو صورتوں پر ختم کیا کہ حسد آپ خود بھی نہ کریں اور لوگوں کے حسد سے بھی بچیں، اور سب سے زیادہ یہ کہ حسد کریں نہیں، اور اس طریقے سے دوسرے کے اندر جنات شیاطین سے بچنے کی تعوذ ہے، پناہ ہے کہ قرآن کریم آپ کو نصیب ہوا، قرآن کریم پر آپ عمل کریں گے تو دنیا اور آخرت کی سرخروئی ہے، لیکن شیطان سے بچیں، کبھی آدمی شیطان کو یعنی سیکھتے ہوئے، علم کے ہوتے ہوئے گمراہ کر دے گا اور پھر کہاں سے کہاں وہ آدمی پہنچ جائے گا۔ بہرحال حسد اتنی خطرناک چیز ہے کہ کبھی دنیا میں بھی اس کے اندر انسان پنستا ہے، اس لیے کہ حاسد وہ اندھا بہرا ہو جاتا ہے۔ کبھی ایک واقعہ دیکھا، بنو عباس کے کسی بادشاہ کا واقعہ ہے، اس کے دربار میں وزراء عمراء بیٹھے ہوئے تھے، ایک دیہاتی شخص تھا، وہ بادشاہ کے پاس آتا تھا، دیہات سے آتا، کوئی ہدیہ لے کر آتا، کبھی کھیرا لے کر آیا ہے، کبھی کیا لے کر آیا ہے، کبھی کیا لے کر آیا ہے، کبھی تربوز لے کر آیا ہے، اس کے فصلیں ہوتی تھی کھیتی باڑی، اور جو چیز نئی فصل آتی تو وہ ہدیے کی شکل میں بادشاہ کے پاس لے کے آتا۔ بادشاہ کو اس شخص کے اخلاص کو دیکھ کر یہ بڑا مخلص ہے وہ اپنے پاس بیٹھا تھا، وزیروں کو اس سے جو ہے وہ دل کے اندر حسد پیدا ہوا کہ ہم وزیر ہوتے ہوئے ہم امیر ہیں، بادشاہ ہمیں نہیں، ان کو اپنے قریب اور پاس بیٹھاتا ہے، یہ کہاں سے آیا ہے؟ ایک وزیر کے دل میں بہت حسد آیا، اس نے کہا کہ کسی طریقے سے میں اس کو بادشاہ سے دور کروں۔ وہ جب بھی بیٹھتا بادشاہ کے پاس تو ایک بات کرتا، وہ بات اس کی بادشاہ کو بہت پیاری لگی، جب پہلی مرتبہ سنا تو جب بھی آتا تو وہ بادشاہ اس سے کہتا کہ آپ وہ بات مجھے سنائیں۔ وہ کہتا کہ بادشاہ جب بھی آپ کے ساتھ کوئی احسان کریں تو اپنے محسن کے احسان کو نہ بلائیں، اپنے محسن کے احسان کو نہ بلائیں، یعنی اس کا شکریہ ادا کریں۔ اصل میں حدیث کے اندر آتا ہے من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو شخص بندے کا احسان فراموش ہوتا ہے وہ اللہ کا بھی احسان فراموش بن جاتا ہے، اللہ کے احسانات کو بھول جاتا ہے۔ اللہ نے پیدا کیا، اللہ نے آنکھیں دی، اللہ نے ہاتھ دیے، اللہ نے کتنی قیمتی اعضاء دیے، اللہ نے بیوی دی، اللہ نے ماں باپ دیے، اللہ نے بچے دیے، اللہ تعالیٰ نے گھر دیا، مال دیا، خوشیاں دی، یہ سب بھول جاتا ہے۔ احسان فراموش بندہ، نا شکرہ نا قدرہ، اسی کو کہتے ہیں۔ اور آپ نے فرمایا من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو بندے کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا، جو بندے کا احسان فراموش ہوتا ہے وہ اللہ کا بھی ہوتا ہے۔ کبھی کبھی کوئی چھوٹا آدمی بڑے آدمی کے پاس کوئی ہدیہ لے کر آتا ہے تو وہ یوں مڑ کر جو ہے اس کا ہدیہ اس سے لے لیتا ہے، نہ جزاک اللہ کہتا ہے، نہ خوش ہوتا ہے، نہ اس کے چہرے پہ کوئی خوشی ہوتی ہے، جس طریقے سے اس کے باپ کا حق تھا۔ یہ ناقدر انسان۔ بعض لوگ ان کے پاس مال زیادہ ہوتا ہے، ہم نے خود دیکھا، لیکن اتنے قدردان ہوتے ہیں، آپ ایک چیز ان کو دے دیں تو کبھی سر پہ رکھتے ہیں، کبھی چھومتے ہیں، کبھی سینے کے ساتھ
लगाते हैं, कहते हैं बहुत प्यारी चीज है, अल्लाह ताला आपको जो है खैर दे, अल्लाह ताला आपको खुश रखे जिस तरीके से मुझे खुश किया। हमारे प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में ये खूबी थी कि जिस किसी ने कोई चीज हदिया दी तो उसको फौरन कबूल कर ले और फिर अपनी तरफ से उस हदिये के बदले में हदिया देते। बहरहाल ऐसे हदिया कबूल करते कि मैं आपको एक लतीफा सुनाऊं। एक सहाबी थे, वो सहाबा के अंदर उनका नाम आता है, नाम मुझे आता है लेकिन बस नाम छोड़ दें, वो टोके बेडेरी बोले, यानी मजाक बहुत ज्यादा करते, अजीब अजीब उनके वो हैं। एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास शाहद लेकर आए कि या रसूलल्लाह ये शाहद है, ये हदिया कबूल फरमाएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कबूल कर लिया। 3-4 दिन के बाद आया, कहने लगा कि या रसूलल्लाह वो दुकानदार शाहद के पैसे मांग रहा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराते हंसते उसको पैसे देते, कितने पैसे? इतने पैसे। वो जाकर दुकानदार को कभी देसी घी लेकर आया, या रसूलल्लाह ये देसी घी है कबूल कर लें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कबूल करते। फिर वो आता है 1-2 दिन के बाद कि या रसूलल्लाह घी के पैसे मांगता है घी वाला, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैसे देते। आप इतने किसी के हदिये को रद्द नहीं फरमाते। कदरदान थे, बहुत ज्यादा कदरदान, और अल्लाह ताला बहुत ज्यादा कदरदान है, याद रखे, शकूर है। आप किसी भी नेकी को करते वक्त ये न सोचें कि ये कोई नेकी है, मेरा रब इससे खुश होगा, नहीं, आप ये यकीन कर लें कि मेरा रब इससे खुश होता है और शायद ये मेरी बख्शिश का जरिया बन जाए। छोड़े नहीं उसको, जो नेकी सामने आया है छोड़े नहीं। जल्द जाते जाते मुसाफिर हैं और किसी मस्जिद में अंदर गए, रास्ते में गाड़ी खड़ी कर दी, मस्जिद में कुरान पाक के पुराने नुस्खे पड़े हुए हैं, आपने नमाज पढ़ ली, आपका साथी अभी नमाज पढ़ रहे हैं तो फौरन कुरान पाक खोल कर 1 आयत 2 आयतें 3 आयतें आपने पढ़ ली और फिक्र कुरान पाक बंद कर दिया, चल दिए। ये बहुत बड़ी नेकी आपने कमाई। एक हर्फ के ऊपर 10-10 नेकियां मिलेगी और शायद तदब्बर से पढ़ेंगे तो इससे कोई नसीहत आपको हासिल हो। मामूली नेकी वो जाने न दें। तो बहरहाल वो ये कहता था कि आप मुहसिन जो आपके साथ एहसान करें तो उसके एहसान को न भूलें, उसका शुक्रिया अदा करें। और जो आपको कोई तकलीफ पहुंचाना चाहता है या आपसे बुराई का मामला करता है तो आप उसको अल्लाह पर छोड़ दें, अल्लाह ताला उसको उसके जरूर से आपको पहुंचाएगा, बदला न लें। ये बात करता था, ये बात बादशाह को बहुत पसंद है। एक वजीर को उससे बहुत हसद पैदा हुआ। उस वजीर ने उसको कहा, उसके बादशाह के महल से निकलते हुए इसके साथ बात गपशप लगाई, कहा कि मेरी तरफ से तुझे दावत है, मेरे घर में मेरे साथ जाएं। वो फकीर आदमी था, देहाती, वो चला गया। उसने हांडी के अंदर और साले के अंदर लहसुन बहुत ज्यादा डाल दिया, पकड़ेरा छोड़ी, वो ढेर ज्यादा छोड़ी। जब इसको सालन खिलाया तो खाने के बाद वो वजीर इसे कहता है कि आपको पता चला इसमें लहसुन ज्यादा? तो उसने कहा कि हाँ बहुत ज्यादा। अच्छे लोग वो होते हैं जो दूसरों के खानों में ऐब नहीं निकालते। तो उसने खा लिया। फिर उसने कहा कि देखो, बादशाह के करीब अगर बैठोगे ना तो उससे बात करते वक्त चादर से अपने मुंह को ढांप लेना। बादशाह को बदबू से नफरत है, खुसूसन लहसुन की बू से बहुत नफरत। और ये तो चलता वो घर चला गया। ये देहाती बादशाह के पास गया, बादशाह से कहा कि बादशाह सलामत, इस देहाती को आप अपने करीब बिठाते हैं, हालांकि इसको दिल में आपसे नफरत। अब हसद किया गुल खिलाती है। देखें, एक हसद की वजह से इंसान में कितनी गुनाहों का मर्तकब होता है। झूठ और चुगली, आपस में लड़ाना, तफरीक पैदा करना, बदगुमानी, दुश्मनी, अदावत बोना, ये सारी की सारी चीजें एक हसद से निकलती है। और फिर हसद इंसान को अंदर जो है वो खुद खा जाती है। माशरे को भी तबाह कर दिया, शख्स को भी तबाह कर दिया। बादशाह ने कहा कि नहीं, वो तो बहुत अच्छा आदमी है। इसने कहा कि नहीं, आप देख लें, आप अपने करीब उसको बिठाएं तो आपको अंदाजा हो जाएगा। वो देहाती कल मजलिस में आया, या उसके बाद खाने के बाद बादशाह के पास बैठा तो बादशाह को कहा कि बादशाह सलाम। बादशाह ने कहा कि वो जुमला फिर दोहराएं आप। उसने कहा कि अपने मुहसिन के एहसान को मत बुलाइए, और जो आपको तकलीफ देना चाहता है अल्लाह ताला उससे खुद निमट लेगा। तो उसने कहा कि आप करीब हो जाए। जब करीब हुआ फिर कहा कि जुमला कहो। तो जब जुमला कह रहा था तो उसने चादर रखी, इसलिए कि बदबू जा रही थी उसके मुंह से। समझ गया, बड़ा गुस्सा हुआ। इसलिए चुगली इतनी खतरनाक चीज है कि पहली मरतबा अगर ये शख्स मुंह छुपाता कि कोई इसको कुछ कहता नहीं तो इसको पता नहीं चलता, लेकिन पहले से लोगों के कानों के अंदर बात डाल कर उसके दिल पे असर हो जाता है। फिर मामूली इशारे से भी बदगुमानियां पैदा होती हैं और उससे आदमी कहां से कहां चला जाता है। कितने बड़े बड़े गुनाह का इर्तिकाब होता है। फौरन बादशाह ने खत लिखा। खत के अंदर ये लिखा कि जैसे ही ये हाथ में रुका हुआ खत, मेरा खत आपके पास पहुंच जाए, किसी गवर्नर को लिखा, वाली को, तो शख्स को कत्ल कर देना। जो शख्स ये लेकर आ रहा है इसको कत्ल कर देना, और एक लम्हे के लिए भी इसको छोड़ना नहीं। इसको खत दे दिया और फिर उसका अपना मोहर भी लगाया। ये निकल गया। बादशाह के
کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ جب وہ کسی سے خوش ہوتا تو اس کو انعام میں لاٹ دیتا، اراضی ارضیات زمینیں دیتا، اور کبھی ایسا خط بادشاہ نے کسی کو نہیں لکھا تھا جس میں کسی کے قتل کے بارے میں ہو۔ جب یہ بادشاہ کے محل سے نکل رہا تھا تو وہ وزیر آ رہا تھا، اس نے اس دیہات سے کہا کہ یہ ہاتھ میں کیا ہے؟ وہ تو کھل کر لے جا رہا تھا، سیدھا سادہ آدمی تھا۔ اس نے کہا کہ بادشاہ کا خط ہے۔ کہاں لے جا رہے ہو؟ کہتے فلاں والی کے پاس لے جا رہا ہوں۔ اب وہ اندھا بینا اور اندھا بہرا ہو گیا وہ شخص، وہ وزیر۔ اس نے کہا کہ یہ مجھے دے دو۔ اس کا خیال یہ تھا کہ بادشاہ تو اس سے ویسے بھی خوش ہے اور شاید اس کو کچھ زمینیں ومینیں دے رہا ہے، تو یہ خط میں لے کر جاؤں گا، مجھے ملے گی یہ چیز۔ اس نے کہا کہ نہیں، بادشاہ نے تو مجھے کہا ہے۔ کہتے کہ نہیں، دے دو۔ آنکھیں نکالی، وہ وزیر تھا، یہ دیہاتی تھا۔ اس نے خط لیا اور چل دیا اس والی کے پاس، یہ گھر چلا گیا۔ جب وہ وہاں گیا، خط کھولا تو اس کے اندر لکھا ہوا تھا کہ اس شخص کو فوراً قتل کر دینا۔ اس والی نے کہا تمہیں پتا ہے اس میں کیا لکھا ہے؟ اس نے کہا کہ نہیں۔ کہتے اس میں تو یہ لکھا ہے۔ تو کہنے لگے یہ خط میرا نہیں ہے، یہ تو فلاں دیہاتی کو بادشاہ نے دیا تھا۔ کہیں نہیں، دیہاتی وادی کون ہوتا ہے؟ تیرے بارے میں لکھا ہے کہ حامل رقہ جب پہنچ جائے تو اس کو فوراً قتل کر دے۔ بہرحال اس کو چھوڑا نہیں اور اس کو فوراً قتل کر دیا۔ بادشاہ کو پتہ چلا، وزیر غائب تھا۔ پوچھا وزیر کہاں ہے؟ کہتے بادشاہ سلامت آپ کا خط وہ لے کر گیا تھا اور فلاں والی نے اس کو قتل کر دیا۔ پھر پوچھا وہ دیہاتی کہاں ہے؟ تو دیہاتی تو اپنے گھر ہوگا۔ اس کو بلایا، جیسے ہی وہ آیا بادشاہ کے پاس، اس نے پھر کہا کہ بادشاہ سلامت محسن کا احسان نہ بھول۔ یہ محسن تھا، اور جو تجھے ضرر پہنچانا چاہتا ہے، تکلیف دینا چاہتا ہے، تو اس کو اللہ پر چھوڑ، اس کو اس کی سزا مل جائے گی۔ یہ محسن تھا، وہ مضر تھا، اس کو اس کے ضرر کی سزا پہنچ گئی۔ بادشاہ نے کہا کہ تو نے وہ چادر سے منہ کیوں اٹھام دیا تھا؟ اس نے کہا کہ اس وزیر صاحب نے مجھے لیسن کھلایا تھا بہت زیادہ، اس کی وجہ سے میرے منہ سے بدبو جا رہی تھی، اور اس نے مجھے یہ بھی کہا تھا کہ بادشاہ کو بدبو پسند نہیں ہے۔ بادشاہ سمجھ گیا کہ کس نتیجے تک وہ پہنچ گیا۔ بہرحال عرض کر رہا تھا کہ یہ انتہائی خطرناک چیز ہے، اس لیے آپ نیکی کریں گے لیکن نیکی یہ جل جائے گی۔ اللہ تعالی ہمیں اس محرومیت اور شقاوت سے بچائے کہ نیکی کر کے نیکی ہماری غائب ہو جائے۔ کسی کی باتوں میں نہ آئیں، بھائی ہو، رشتہ دار ہو اور پڑوسی ہو، اجنبی ہو، کوئی بھی شخص ہو، کوئی آپ کے سامنے آ کر بات کرے، آپ اس کو کہیں اپنا کام کریں۔ اللہ تعالی ہمیں اچھی باتوں پر عمل کرنا نصیب فرمائے۔